بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج دکھ سکھ کے ہماری اس لائیو ویڈیو میں ہم ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قادیانیت پہ بات کریں گے. بہت کچھ ہے جو ہم لکھتے بھی ہیں اور محسوس کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن اس طرح جو بات لائیو میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا مزہ آتا ہے وہ اتنا شاید کالموں میں بھی نہ آتا ہو. اور ویسے بھی کالم آپ کو پتہ ہے کہ چھپنے سے پہلے قصاب کی کینچی اور چھری اور آریوں سے گزرتے ہیں. دو بندے پاکستان کی سیاست میں آج کل سستی شہرت حاصل کرنے، میرا بننے کے ان کے بہت جنون ہے. ایک دماد اول کیپٹن صفدر اوان، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اوان ہے. اوان خاندان جو ہے اس کی تو ایک اپنی ایک آن بان شان ہوتی ہے، اور وہ بڑے مطلب بولنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اور دوسرا شخص ہے رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ تو رحمان ملک ہے مسلم لیگ نون کا. قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات کہنا کہ قادیانی مسلمان ہیں، دیکھیں وہ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ قادیانی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ٹھیکہ تو نہیں ہے. مثلا اگر کوئی خود کو مسلمان سمجھتا ہے تو یہ اس کا پرابلم ہے. اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان لکھتے ہیں، کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو دیٹ از دیئر ایشو، ناٹ آور ایشوز. ہمارا ایشو یہ تھا کہ ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا اور ایز اے اقلیت اب ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اور اقلیت کے ساتھ سلوک ویسے ہی کرنا ہے جیسے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ اقلیت کے ساتھ سلوک کر کے دکھایا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مسلمانوں کے لیے ایک ریاست پاکستان لی تو اس میں اقلیتوں کو جو حقوق دیے، اسی طرح ہمیں بھی ہماری حکومتوں کو بھی ان اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ان کو اقلیت ہی ایز اے اقلیت ہی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. نہ قادیانیوں کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی حکم ہے. وہ جانے، ان کا خدا جانے. وہ اقلیت غیر مسلم قرار دے دیے گئے. اتنی بڑی جد و جہد کے بعد، آخر اتنی سوچ بچار کے بعد یہ گیا. اب رہ گیا کہ کیا وہ مسلمان ہیں بقول رانا ثناء اللہ کا؟ تو رانا ثناء اللہ ٹائپ میجورٹی ہے پاکستان میں منافق. اور پہلے بھی یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو کہ نہیں؟ مسلمانی ہے کیا؟ صرف ختنے کنارے نہ مسلمانی ہے؟ وہ تو یہاں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، روز کئی مذہبوں کے ساتھ ملتے ہیں. ایک ہندو نے مجھے کہا کہ کیا مسلمانی، ہم انسان ہندوازم پہ پیدا ہوا ہے. اس نے یہ دلیل یہ پیش کی کیونکہ وہ بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے مرد. آپ لوگ ختنہ کرا کے تو اس کو مسلمانی دیتے ہیں. تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے جس گھر میں، جس ماحول میں، آپ ڈے کیئر میں جائیں، وہاں ہندوؤں کا بچہ ہے، سکھوں کا بچہ ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، بدھ مت کا ہے، قادیانیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، ساروں کے بچے ہوتے ہیں معصوم شیر خوار. ان کا تو اس وقت کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن جس ماحول میں وہ پیدا ہوتے ہیں ان پر وہ رنگ چڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اپنی جگہ کہ انسان اسلام کی فطرت میں پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس نے ایک خدا کو ماننا ہے اور شرک نہیں کرنا. یہ ہے مسلمانی، ایک خدا. تو سکھ جو ہے، آپ ان کے ساتھ ملیں، برتاؤ کریں. سکھ بھی شرک نہیں کرتے، وہ ایک رب کو مانتے ہیں، باقی وہ سب بات. یہودی بھی ایک رب کو مانتے ہیں، باقی ان کے اپنے سے. مسلمان ایک رب کو مانتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کوئی حق نہیں کسی کا بنتا قادیانیوں سے نفرت کرنے کا، انہیں قتل کرنے کا. بینگ اے پاکستانی اگر قادیانیوں کو کوئی یہ کہتا ہے کہ قادیانی پاکستانی بہن بھائی ہیں تو یہ غلط جملہ نہیں ہے. عیسائی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، یہ کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو وہ دماد صاحب ہے جس کو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ کیپٹن صفدر کی بات کو سنجیدہ نہ لیں، یا اور لوگ کہتے ہیں، تو ان کو تو ان کے سسرال سنجیدہ نہیں لیتے. اس کی یہ جو مریم ہے، اس کو یونیفارم سے محبت ہوئی تھی.
فوج کے یونیفارم، ایک کپتان، خوبرو کپتان نے فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی. تو مریم وہ جو ٹین ایجر لڑکی تھی اس کا دل آ گیا کپتان میں اور غریبانہ منڈا ماریا گیا. اس کو ایک خوبصورت لڑکی مل گئی، ایک امیروں کی اور حکمرانوں کی بیٹی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا. کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو صاف ظاہر ہے وہ شادی کرتا. لیکن جس لڑکی نے فوج سے محبت کی، فوج کے یونیفارم سے محبت کی، آج وہی فوج کی توہین کر رہی ہے. آج وہی کہتی ہے کہ جی ہم فوج کے ساتھ محاذرائی کریں گے اور فوج ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. میں اس ٹاپک کے ابھی نہیں جانا چاہتی. میں یہ اس بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو اپنے آپ کو بہت دوسری طرف وہ قادری اور بڑا صوفی اور بڑا جناب کیا اسے کہتے ہیں عاشق رسول کہتا ہے کپتان صفدر، اور وہ کہتا ہے کہ جی قادیان، اس نے سوچا کہ یار میں اب اندر گیا ہوں، پکڑا گیا ہوں، ایک ڈرامہ ہوا ہے نیب والوں کے تھرو کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اندر لے جاؤ اور لے جاؤ. اب میں مزید ہیرو کیسے بنوں گا کہ نہ میری بیوی مجھے مانتی ہے، نہ سورے مانتے ہیں، نہ پیکے مانتے ہیں، میرے علاقے والے نہیں مانتے، تو اب میں شہرت کیسے لوں. انہیں کیا قادیانیوں کا فوج میں داخلہ ہی بند کر دیں. اوے الو دے چرخیا، قادیانیوں کا فوج داخلہ بند کر دے. تو امریکہ میں لے کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا دانا پانی بند کر رہا ہے. یعنی مسلمان، امریکہ جیسا ملک جہاں پہ 9/11 کا واقعہ ہوا، جہاں پہ جو بھی بات ہے، بہرحال مسلمان دہشت گردی میں ملوث پائے گئے. گراؤنڈ ریالٹی یا ایک خبر تو یہ ہے نا کہ 9/11 کا جب نیو یارک میں واقعہ ہوا تو اس میں عرب باشندے ہیں. اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ جو آرمی کے کیمپ میں، امریکہ میں آرمی کے کیمپ میں ایک مسلمان نے فائرنگ کر کے کتنے فوجیوں کو مار دیا. اس کے باوجود امریکہ نے مسلمانوں کو آرمی میں ان کا داخلہ بند نہیں کیا. اور کسی بھی سیکورٹی ادارے میں مسلمان، ہم ایز اے اقلیت یہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے لوگ ہم سے تھریٹن فیل کرتے ہیں، خوفزدہ ہیں ہم سے، لیکن مسلمانوں کا فوج میں، پولیس میں، کسی سیکورٹی ادارے میں امریکہ کی کسی ایون کے ٹرمپ جیسے بندے جس کو آپ برا کہتے ہیں اس نے بھی داخلہ بند نہیں کیا. تم کون ہوتے ہو اسمبلی میں کھڑے ہو کہ پاکستان ملک میں اور مسلمان ملک میں تم اٹھ کے کہہ رہے ہو کہ جی قادیانوں کا داخلہ جو ہے وہ آرمی میں بند کر دیا جائے. تمہیں پتہ ہے کچھ چیزیں یونیورسل بھی ہوتی ہیں، اقلیتوں کے کہیں حقوق ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو شوشے ہیں نا، یہ آپ میرا بن کے نا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، آخری محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری نبی جو تسلیم نہیں کرتا، دل سے تسلیم نہیں کرتا، وہ تو اس دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ ان کا ایشو ہے. ہم امریکہ میں رہتے ہوئے قادیانیوں کے ساتھ ہمارا ملنا ورتنا اٹھنا بیٹھنا ہے. کینیڈا میں قادیانی ہے، امریکہ میں قادیانی ہے، اور بہت سے مسلمان منافق قادیانی کہہ کے ویزا لیتے ہیں. یہ بات آپ کو شاید علم میں نہیں ہے تو میں آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو جدی پشتی سنی مسلمان ہیں، ابھی بھی ان کے گھرانے سنی مسلمان ہیں، لیکن وہ قادیانی کلیم کر کے انہوں نے یہاں پہ وہ ویزے لیے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ملک میں خطرہ ہے، ہم قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، ہمیں سیاسی پناہ دی جائے. پولیٹیکل اسائلم کینیڈا میں اور امریکہ میں بھرے ہوئے ہیں. تو ان سے وہ اپنا آپ چھپا رہے ہیں. وہ تو نہیں بتاتے کسی کو کہ ہم کس ویزے پہ آئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو، بہت سے ایسے لوگوں کا پتہ ہے، وہ سیاست میں بھی ہیں، وہ شوبز میں بھی ہیں، وہ مختلف شعبوں میں ہیں، ایون کہ لمبی لمبی داڑھیوں والوں کی اولادیں جو ہیں وہ قادیانی کہہ کے اس ملک میں آئے. تو خدا کے لیے پاکستانیوں، پہلے مسلمان ہو جاؤ، پہلے تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد مومن ہونے کی کوشش کرو. مومن پتہ ہے تمہیں کون ہوتا ہے؟ مومن وہ نہیں ہوتا جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، یہ کر لے وہ احسان نہیں کرتے تم خدا پہ. فرض ہے کرنا ہے کرو، نہیں کرنا بھاڑ میں جاؤ. مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھومتا، بے ایمانی نہیں کرتا، منافقت نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کا گھر برباد نہیں کرتا. وہ مومن ہوتا ہے جس کے اندر کافروں جیسے اوصاف ہوتے ہیں، امریکیوں جیسے اوصاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے. پہلے آپ مومن بنو
اور یہ جو مسلمانی کا تمہیں بڑا زوم ہے نا، خدا کا شکر ادا کرو کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو. اگر ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی یا کسی یا اور یعنی کہ گھر میں پیدا ہوتے تو اسی رنگ میں تم بھی رنگے ہوئے ہوتے. تمہارا اس میں کون سا اتنا احسان ہے مسلمانی پہ؟ تم تو ایسے ہی مسلمان ہو، رانا ثناء اللہ جیسے اور کیپٹن صفدر روان جیسے. اور میرے ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف کو لیڈر مانتے ہو، عمران خان کو لیڈر مانتے ہو، زرداری کو تو مجھے نہیں خیال لیڈر، جس کو بھی لیڈر مانتے ہو، مجھے تم پہ شبہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر نہیں مانتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق و امین، ویسی ہستی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، وہ انہاں کٹ پونجیاں نو، انہاں نے ٹوٹ پونجیاں نو لیڈر بنے گا جڑے انہاں دی جتی دی خاک نہیں، بے ایمان، منافق، کرپٹ، اقتدار کے حریص، ان کی اولادیں بھی حریص، ان کے خاندان بھی حریص، ان کے ٹیڈ پاٹ چلے ہیں کرپشن کر کے. کوئی لیڈر نہیں ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ میرا فلاں لیڈر ہے، میرا فلاں قائد ہے. یاد رکھو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتا. ان پہ شبہ ہے مجھے. رانا ثناء اللہ کے بھی مان لے گا، وہ تو لیڈر نواز شریف ہے. میرا لیڈر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قائد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عشق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں، منافقت نہیں، پیٹ پیچھے چھرا نہیں، بے ایمانی نہیں، گل کرنی ہے تے منہ دے اوتے کرنی ہے، اور کوئی لفافہ نہیں، کوئی مراد نہیں، کوئی بکواس نہیں. لڑنا ہے مرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑو مرو، بغیر تو ان لوگوں کے لیے لڑتے مرتے ہو جن کے ٹھڈ پاٹ چلے ہیں کھا کھا کے، اور کہتی ہو کہ قادیانی فوج میں نہ آئے. میں تیرے بغیر مردود اگر فوج چلا گیا سی تو انہیں فوج دا کی چھڑیا ہے؟ کپتان تھا تو اس کا ایک چپڑاسی تھا، ملازم تھا، اے ڈی سی تھا، او دی کڑی دے او دے گھر دے وچ تو چھاپا مار کے تو دی کڑی لے گئے ہیں. تو نے کون سی فوج کی عزت تب رکھی تھی جو تم نے اب رکھنی ہے؟ تو محمد رسول اللہ کو سلوٹ، میرے قائد میرے لیڈر کو سلوٹ. باقی جنہیں نے ایتے بھی بھگت کے جان گے اگے بھی بھگتن گے. السلام علیکم.